علی محمد خان صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی. انہوں نے آج دوپہر کو یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ نئے پاکستان کے فراڈ کو دفن کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس کی تشریح جس طرح سے نفیسہ شاہ صاحبہ نے کی وہ آپ نے سنی. اچھا چلیں، وہ تو اپوزیشن ہے، انہوں نے آپ پہ تنقید کرنی ہے، لیکن میرے پاس کچھ فگرز ہیں جس کی بنیاد پہ پاکستان کے عوام بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور آپ پر تنقید کر رہے ہیں. سر، یہ میرے پاس ستمبر 2019 سے ستمبر 2020 تک کی مہنگائی کے فگرز ہیں. آلووں کی قیمت میں 67% اضافہ ہوا ہے سر ایک سال میں، ٹماٹروں کی قیمت میں 52%، گندم کی قیمت میں 42%، مسالہ جات کی قیمتوں میں 41%، مٹر کی قیمت میں 40%، مونگ دال کی قیمت میں تقریباً 40%، انڈے تقریباً 40% اور چینی 25% اضافہ. تو جو کچھ بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے، اگر میں اس کو نظر انداز بھی کر دوں فار دا ٹائم بینگ، تو ان سوالوں کا کیا جواب ہے سر جو عوام اٹھا رہی ہے آپ کی حکومت کے سامنے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. سب سے پہلے تو بیرسٹر صاحب، آپ کا ٹائم سلاٹ چینج ہوا ہے اور 8 بجے کا پروگرام آپ اب کرنا شروع کیا ہے، اور جس طرح آپ نے دعا کی ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں تو ایک تو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے پاک نام سے اور ایک اللہ سے مدد طلب کی ہے، اور بے شک ہم سب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. یہ دعا ساری زندگی پڑھائی کے دوران میں کرتا رہا. تھوڑی بہت جو کامیابی ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہی ملی. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، اس میں ایک میسج ہے کہ اگر ایک پیغمبر کو وہ ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی اور وہ مانگتا ہے اللہ سے، تو ہمارے جو بچے پڑھتے ہیں وہ ضرور اللہ سے اپنا سینہ کھلنے کی دعائیں کریں. زبان کی جو گنجلک وہ اندر لہریں ہوتی ہیں وہ اس کو کھلنے کی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ برکت دے گا، سینہ بھی کھلے گا، روشنی بھی آئے گی. دیکھیں بیرسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ نے گفتگو فرمائی ہے اور لرنڈ خاتون ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں نے ان سے بڑے کم سنے، لیکن شاید وہ تھوڑا سا ایجیٹیٹ ہو رہی ہیں. لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دینا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں. ان کی بات پہ بھی میں آتا ہوں. جو پچھلی کابینہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ بات انہوں نے کی ہے، اور خود اس میں بڑا انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں کہ اس وقت حالانکہ اپوزیشن ایک چیلنج کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپوزیشن کی باتوں کو لائٹ لے. کوئی بھی اپوزیشن ہو، چاہے پورے عوام میں ایک بندہ اپوزیشن کی سیٹ میں بیٹھا ہو، باقی سب ہمارے ہوں، اس ایک بات کی آدمی کی بات میں بھی وزن ہوتا ہے اور اس کو آپ نے سننا ہوتا ہے. لائٹ نہیں لیتے، کیونکہ اپوزیشن جب بات کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ مسائل کھڑے کر سکتی ہے کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی زیادہ ہمیں فکر نہیں ہے، کیونکہ اس بات پہ ہم مطمئن ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے وہ ایک لفظ یوز ہوتا ہے چوچوں کا مربع، تو ان کے بیچ میں کوئی کامن نہیں ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک لیفٹسٹ جماعت، حالانکہ اس کے جو بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے پاکستان میں جو دین کی سب سے بڑی خدمت کی شاید اگر کسی نے کی ہے تو انہوں نے کی. جو قادیانیت کو انہوں نے غیر مسلم ڈکلیئر کرا آئین میں، تو یہ بہت بڑا سٹیپ تھا ان کا. لیکن بہرحال ان کا ٹرینڈ ہمیشہ لیفٹ رہا. اب وہ فالو کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، انہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو جنہوں نے ماضی میں انہی کی لیڈر کے بارے میں فرمایا کہ خاتون وزیر اعظم نہیں بن سکتی. اور اگلے دن جب ان سے پوچھا گیا مریم بی بی کے بارے میں، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، تو انہوں نے جواب گول کر دیا. تو بیچ میں کوئی کامن نہیں ہے. ایجنڈا صرف ایک بغض عمران میں، خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بغض عمران میں ہی اکٹھے ہیں. تو دیکھیں تحریک جو ہے وہ جنرل ایشوز پہ، اگر یہ عوامی ایشوز پہ کھڑے ہوتے تو یہ شروع دن سے کھڑے ہوتے. لیکن علی محمد خان صاحب، اپوزیشن کی حد تک جو آپ بات کریں، میں نے تو پہلی کہا کہ اگر میں اپوزیشن کے کویشچنز کو نہ بھی کروں تو جو عوام کا سوال ہے مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں اس طرف آتا ہوں. جو اصل اس وقت ہمارے سامنے چیلنج ہے گورننس کا، اس میں بہت سی چیزیں اللہ کے کرم سے بہتر ہو رہی ہیں. میکرو لیول پہ جو حفیظ شیخ صاحب ادھر بریفنگز دیتے ہیں کابینہ میں، تو میکرو لیول پہ انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اصل جو چیلنج ہے وہ مہنگائی ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے. انفلیشن بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، اور اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کو ہم ایک سال میں یا 6 مہینوں میں کور کر سکیں. لیکن ہم پر امید ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں، سلولی اینڈ گریجولی آپ دیکھیں گے کہ اس کے ایفیکٹس آپ کو آنا شروع ہوں گے. لیکن اس وقت اس بات میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ مہنگائی ہی ہے. اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ جو سٹیپس عمران خان صاحب نے لیے ہیں، مشکل سٹیپ کسی نے لے